الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معمور عالم میں تمام نوع انسانی میں صرف دو قومیں ہیں اور دونوں قومیں امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ایک امت اجابت ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا. دوسری قوم امت دعوت کافرہ ہے جس نے دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. دونوں کے الگ الگ خانے ہیں اللہ کریم کے نزدیک. جس نے قبول کیا، جس نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کیا، جس نے آپ کو، آپ کی دعوت کو، آپ کے رب کو، آپ کے معبود کو مانا. یہ یاد رکھیں، ہمارا معبود، ہمارا رب، ہمارا اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منوانا چاہتے ہیں. ہمارے فقہائے کرام فقہ کی کتابوں میں تعریف فرماتے ہیں کہ بچے کو جب اللہ کا تصور دیں تو ایک آخری طاقت کا تصور ہر مذہب میں موجود ہے. 1000 دیویاں دیوتا ماننے کے بعد ہندو ایک مہادیو مانتا ہے جو سب سے بڑا ہے. دہریہ جو انکار کرتا ہے وہ دہر کو ایک آخری طاقت مانتا ہے. عقل انسانی کی مجبوری ہے کہ کسی ایک طاقت کو سب سے بالا مانے. لہذا مومن کے ایمان کی تعیین یہ ہے کہ بچے کو بھی یہ بتائے میں اس اللہ کو اللہ مانتا ہوں جسے حضرت محمد بن عبداللہ جو مکے میں پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ فروخت ہوئے تشریف فرما ہوئے، جس اللہ کو وہ منواتے میں اس کو مانتا ہوں. تو اس امت دعوت اجابت کا رب وہ ہے جو محمد کا رب ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا معبود وہ ہے جو محمد عربی کا معبود وہ ہے. اس کا قرآن وہ ہے جسے محمد عربی نے قرآن کہا ہے. اس کی تفسیر وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے بتائی ہے. اس کی عبادت وہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے. اس کی فتح وہ ہے جسے اس کا حبیب فتح قرار دے، اور اس کی شکست وہ ہے جسے اس کا محبوب شکست قرار دے. اس کی زندگی موت میں ہے اور اس کی موت محبوب سے دوری میں ہے. یہ دعوت اجابت جو امت ہے اس کا خانہ ہی الگ ہے، اس کا تعارف ہی الگ ہے، اس کی زندگی موت کا تصور ہی الگ ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا ہی الگ ہے، اس کا لباس الگ ہے، اس کی فکر الگ ہے، اس کی غذا الگ ہے، اس کا لین دین الگ ہے، اس کی دوستی دشمنی الگ ہے. جو امت دعوت کافرہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ. کفر دنیا میں جہاں کہیں ہے ایک ہی قوم ہے. کتے سارے کتے ہوتے ہیں،
بنیادی طور پر ہر کتا کتا ہوتا ہے، کوئی عام سا ہے، کوئی خاص ہے، کوئی کاٹنے والا ہے، کوئی بھونکنے والا ہے، کوئی شکاری ہے، کوئی پہرے دار ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، لیکن کتا ہونے کی وصف سب میں بنیادی طور پر کتے سارے کتے ہوتے ہیں، کافر سارے کافر ہوتے ہیں۔ کوئی سرخ ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی زیادہ زہریلا ہے، کوئی کم زہریلا ہے، لیکن کفر ایک ملت ہے جس کا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے حبیب کا دامن تھاما وہ حزب اللہ، میری سپاہ ہے، وہ میرا لشکر ہے، وہ میری فوج ہے، اور جس نے چھوڑ دیا حزب الشیطان، وہ ابلیس کا سپاہی ہے، جانثار ہے ابلیس کا، اس کا کام کرے گا۔ تیسری کوئی طاقت قرآن حکیم میں کوئی تصور نہیں ملتا، نہ ہی حدیث پاک میں کسی تیسری طاقت کا تصور ملتا ہے۔ اب یہ جو پہلی طاقت ہے اس کا سارا سرمایہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس کی نیکی، ورع، تقوی، تقدس کیا ہے؟ اتباع محمد الرسول۔ حضور نے فرمایا فجر کے 2 فرض ہیں، جمعے کے 2 فرض ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ سورت فاتحہ ہی پڑھنی ہے، اس میں قرآن کی سورت ملانی ہے، پھر تسبیح کرنی ہے، تو میرے پاس فرصت ہے، میں 3 پڑھ لیتا ہوں، 4 پڑھ لیتا ہوں، نماز نہیں ہوگی، سرے سے نماز ہی نہیں ہوگی، اور اس میں اضافہ کرنے کا جرم الگ۔ عید کے دن ایک آدمی عیدگاہ میں نوافل پڑھ رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم داخل ہوئے، آپ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ یہ میں نے سوچا تھوڑا سا وقت ہے نماز عید میں تو اشراق پڑھ لوں۔ فرمایا تیرے جہنم جانے کے لیے یہ عمل کافی ہے۔ فرمایا تیرے جہنم جانے کے لیے یہ عمل کا ان کا حضرت میں فرمایا حضور نے عید کے دن عید سے پہلے اشراق نہیں پڑھے۔ یعنی اللہ کی عبادت جو ہے وہ اللہ کی گستاخی بن جاتی ہے اگر اس میں اتباع سنت کا رنگ نہ ہو۔ اللہ کو کون جانتا ہے، کس کی جرت ہے، کس کا اتنا بلند مقام ہے، کس کی اتنی نگاہ وسیع ہے کہ جمال باری کو پا سکے۔ تیری تو نگاہ محمد الرسول اللہ، تیرا ایمان محمد الرسول اللہ، تیرا یقین محمد الرسول اللہ، تیری دنیا محمد الرسول اللہ، تیرا دین محمد الرسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو امت دعوت اجابت کی شناخت ہے۔ فرمایا میرے حبیب قسم ہے تیرے پروردگار کی، میں نہیں کہہ رہا، وہ امین فرما رہا ہے، فلا وربک کا قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار کی۔ ارے ساری کائنات کا پروردگار تو وہی ہے، لیکن فرمایا میں اسی کا پروردگار ہوں جس نے مجھے میرے حبیب کے حوالے سے مانا۔ جس نے نہیں مانا روزی تو میری ہی کھاتا ہے، جواب یہ پوچھوں گا کہ تو نے مجھے نہیں مانا۔ فلا وربک کا قسم ہے تیرے پروردگار کی۔ اللہ کریم نے کتاب اللہ میں مختلف جگہ قسمیں کھائی ہیں، بھلا کیا ضرورت ہے رب جلیل کو قسم دینے کی؟ قسم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ جس کی قسم دی جا رہی ہے وہ اس بات پہ شاہد عدل ہے جو قسم کے بعد بات آ رہی ہے۔ فرمایا تیرے پروردگار کی ربوبیت اس بات پہ شاہد ہے، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی بندہ کلمہ پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، عبادت کرتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے مومن نہیں مانتا، نہیں مانتا۔ دیکھیں کافر پر تو یہ شرط عائد نہیں ہوتی کہ یہ مومن نہیں ہے،
یہ بات تو اسی سے ہوگی جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں. وہ کہتا ہے میں اپنی ربوبیت کی قسم دے کر کہتا ہوں, رب محمد کی قسم دے کر کہتا ہوں, تم مومن نہیں ہو. بار الہ تو ہم گناہگار کہاں جائیں؟ ارے ہم سے خطا ہوتی ہے, ہم انسان ہیں, خاک کے پتلے ہیں. تو نے ہمیں کمزور بنا کر ہمارے پیچھے نفس بھی لگا دیا, شیطان بھی لگا دیا. ہم ایک وہ دو درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی, درمیانے کار دریا تخت بندم کر دئی. باز میں گوئی کہ دامن ترم کن ہوشیار باز. ہمیں بیچ سمندر کے تختے پر باندھ کر پھینک دیا. اب فرماتا ہے کہ دامن بھیگنے نہ دو, کیسے ممکن ہے؟ اللہ ہم سے گناہ ہوں گے, تو اتنی جلدی روٹتا ہے. ایک صحابی حاضر ہوا, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ, آپ کی صحبت عالی میں بیٹھتے ہیں تو اپنا دل عرش الہی لگتا ہے. جب باہر جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے, خطا ہو جاتی ہے, وہ کیفیت وہ نہیں رہتی. آپ نے فرمایا اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو, خطائیں کرنا چھوڑ دو, تو اللہ تمہیں اٹھا لے, تمہاری جگہ دوسری مخلوق پیدا کر دے جو گناہ بھی کرے, اس سے معافیاں بھی مانگے, جس سے خطائیں ہوں, جو فرشتہ نہیں انسان ہو, بھول چوک ہو اس سے, اور اس بھول پہ اسے درد ہو, اس کے سینے میں درد اٹھے, وہی درد اللہ کو مطلوب ہے. اس کے لیے روئے, اسے راضی کرنے کے لیے چیخے, آنسو ٹپکے, دل ہول کھائے, مجھے واسطے دے میرے حبیب کے, مجھے پکارے میری رحمت کے حوالے سے, میری بارگاہ میں سر بسجود ہو کر آنسوؤں کی جھڑیاں لگا دے, یہی تو مجھے پسند ہے. تو پھر بار الہ اگر ہمیں گناہ پہ بھی تو بخشتا ہے اور تو ہی بخشے گا تو خفا کس بات پہ؟ پھر تو نے یہ فیصلہ کیسے دے دیا کہ میں تمہیں مسلمان ہی نہیں مانتا, مومن ہی نہیں مانتا؟ اگر کہتا نا میں مسلمان نہیں مانتا تو بات ہلکی ہوتی, کیونکہ اسلام اطاعت کا نام ہے, تسلیم کرنے کا نام ہے, ایمان یقین کا نام ہے. وہ کہتے ہیں لا یؤمنون, وہ تو جاڑی اکھیڑ دی. اگر ہمارے مسلم ہونے سے انکار فرماتا تو ہم ایک تعویل کرتے مولانا کہ ہم سے گناہ ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں تم تسلیم کیسے کرتے ہو, تم تو تسلیم نہ کرنے والوں. اس نے تو ہمارے یقین کی بنیاد فرمایا لا یؤمنون, کوئی رشتہ ہی باقی نہ چھوڑا. کس وجہ سے؟ فرمایا عبادت تمہاری مجبوری ہے کہ تم اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی رہنما نہیں ہے جو تمہیں عبادت کا طریقہ بتائے, تم وہی کرو گے جو میرے حبیب نے بتایا. مجھے ویسا ہی مانو گے جیسا محمد عربی نے کہا, قرآن انہی الفاظ کو مانو گے جو محمد رسول اللہ نے بتائے. لیکن جب بات آئے گی معاملات کی, دنیاوی امور کی, سیاسیات کی, حکومتیں بنانے کی, بیع و شراء کی, دوستی دشمنی کی, تو وہاں تم میرے حبیب کی جگہ اپنی ذات کو بٹھا لو گے. میں تمہیں ایماندار نہیں مانتا. تم 10 حج کر لو, 50 حج کر لو, رات دن سجدے کرتے رہو, لیکن امور دنیا میں اپنے فیصلے نافذ کرو. اللہ فرماتا ہے میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی, میں تمہیں ان کے ساتھ اٹھاؤں گا جو امت دعوت کافرہ ہے. میں مزہ تب آئے کہ ملک کی حکومت کا معاملہ ہو, بین الاقوامی معاملات میں سربراہ چاہیے, اور تم کہو ہم تو ایسے کریں گے جیسے محمد عربی کی منشا ہے. UN کیا کہتا ہے, امریکہ کی پسند کیا ہے, روس والے کیا سوچتے ہیں, مغرب کیا چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں, سادہ سی بات, مدینے والا کیا چاہتا ہے بس. اگر یہ کرو گے میں مانوں گا تم ایماندار ہو.
تمہاری عدالتیں لگیں گی، معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے، جہاں انسان مل کر رہتے ہیں وہاں ان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہر آدمی کا حق بھی ہے، ہر آدمی کی کوئی ذمہ داری بھی ہے۔ حقوق و فرائض دنیا کے دانشور اپنی پسند سے بنائیں گے، اہل مغرب اپنے بنائیں گے، مشرق والے اپنے بنائیں گے، لیکن تم بنے بنائے لوگ ہیں، تم حقوق و فرائض وہ حاصل کرو گے جو محمد الرسول نے عطا فرمائے۔ ان میں کوئی تجاوز کرتا ہے وہاں عدل کی ضرورت ہوگی، عدل وہ کرو گے جو میرا حبیب کہتا ہے۔ یعنی اگر تم بنیادی حق سے اور عدل سے ابتدا کرو تو وہ تو کہتے ہیں اگر تمہارا ایک پٹواری، نائب تحصیلدار، ایک چوکی کا ASI اس نظام کے راستے سے نہیں آتا جو میرے حبیب نے بتایا، میں تمہیں مومن نہیں مانتا۔ لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک ہے میرے حبیب تجھے اپنا شاہد عدل نہ مان لے، تجھے قوت فیصل نہ مان لے، تو تیری ذات کے فیصلے قبول نہ کر لے، تجھے اپنا جج نہ مان لے، تجھے اپنا حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جتنے مشاجرات، جتنی باتیں، جتنے تنازعات، جتنے قابل فیصلہ امور، وہ امر ذاتی ہو، وہ خاندانی ہو، وہ قومی ہو یا بین الاقوامی ہو۔ کیسر اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقت، یاد رکھیں وہ زمانہ دست بدست لڑائی کا تھا، اور کیسر کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ سپاہ ہوتی تھی۔ یہ وہ فوج تھی جو باقاعدہ فوج ہوتی تھی، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہر شہری کے پاس تلوار ہوتی تھی، جب ضرورت پڑتی تھی سب کو فوج بنا لیا جاتا تھا، لیکن باقاعدہ فوج جو تھی کیسر کے ایک ایک گورنر کے پاس 1.5 لاکھ۔ اب کیسر کے دروازے پہ 4-5 صحرا نشین، خانہ بدوش عرب، سوکھا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پینے والے، لباس پھٹے ہوئے، جگہ جگہ ٹانکے لگے ہوئے، تلواریں بہت اچھی ہیں لیکن لکڑی دونوں طرف رکھ کر اوپر کپڑا باندھا ہوا ہے، میان بنائی ہوئی۔ کیسر نے دیکھتی کہا، اس نے کہا میں سمجھ گیا تم اہل عرب کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور آبادی بڑھ گئی ہے، تو تمہیں تمہارے افلاس نے باہر نکلنے پہ مجبور کر دیا، اچھا تم مانگو، میں تمہیں اتنا دوں گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے، تم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا حضور ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے، ہم واقعی صرف مادی اعتبار سے مفلس نہ تھے بلکہ روحانی اعتبار سے بھی ہم بہت مفلس تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا ہوتی تھی، سورج چاند ستاروں کی، جنوں کی۔ اللہ نے ہم میں رحمت للعالمین کو مبعوث فرمایا اور اس نے ہمیں بارگاہ الہی میں پہنچا دیا، وہاں سے اٹھا کر ہمیں بارگاہ الوہیت سے آشنا کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو۔ وہ بات گئی، اب ہمارے پاس اللہ کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے۔ اگر تم بھی قبول کر لو، ہم تم بھائی ہیں، ہم گھر چلے جائیں گے، تمہیں وہ علم کا خزانہ دے جائیں گے، تم جانو تمہارا رسول جانے تمہارا رب۔ اس نے کہا بھائی صدیوں سے ہمارے پاس تو باپ دادا کا مذہب ہے، ہم تمہارے نبی کو نبی نہ مانے تو نہ مانو، کوئی بات نہیں،
لیکن اللہ نے ہم پر یہ فرض کر دیا ہے کہ نہ صرف اپنے فیصلے منشاء محمدی کے مطابق کریں بلکہ روئے زمین پر ہر فیصلہ منشاء محمد کے مطابق ہے نا پاگل پن. اس نے کہا بھئی کمال لوگ ہو تم، ملک ہمارا، ریاست ہماری، سلطنت ہماری، لوگ ہمارے، فوج ہماری، عدالتیں ہماری، تم کہتے ہو اپنا نظام وائنڈ اپ کرو اور اس کی جگہ ہمارا نظام عدل کام کرے گا، کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جناب نہ ملک آپ کا، نہ ریاست آپ کی، نہ لوگ آپ کے، نہ حکومت آپ کی، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے، یہ سب کچھ اس کا ہے، تمہارا کچھ نہیں. اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تو تلوار فیصلہ کر دے گی. چوتھا تو کوئی جملہ ہی نہیں. ارے دیکھو کیسے پاگل ہے کہ سارے عرب پہ اسلام نافذ ہو چکا، اب تم دنیا کو کہتے ہیں جی ہم لوگوں سے اسلام نہیں منواتے، ہمارا رب نہیں منواتا، وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، بنو کے شمشیر کسی سے کلمہ نہ پڑھواؤ. ہمارا نبی نہیں منواتا، ہم نہیں منواتے، لیکن کسی کو کسی کا حق مارنے کی اجازت دنیا پر نہیں دیں گے. امت دعوت کافرہ حفاظت کا معاوضہ دے گی جزیے کی صورت میں، اور امت دعوت مومنہ اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہوگی اور عدل محمدی وہاں بھی نافذ کرے گا. اپنے کو ایماندار منوانے کے لیے ہماری مجبوری ہے کہ ہم عدل محمدی کو کائنات پہ نافذ کریں، اور اگر ہم خود ہی چھوڑ دیں تو اصل ہمیں شوق نہیں ہے کسی سے الجھنے کا، ہماری مجبوری یہ ہے کہ اگر اس ملک کا نظام بھی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایماندار نہیں ثابت ہو سکے گا اللہ کے حکم. وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ رب کو معلوم. اگر نظام نافذ نہیں ہوگا تو کیا ہم جان بھی نہیں دے سکیں گے؟ کون جانتا ہے اس زمین کی قسمت کیسی ہے؟ کون جانتا ہے اس مخلوق کی قسمت میں کیا ہے؟ کون جانتا ہے اللہ ان بندوں کو وہ بہار دکھانا بھی چاہتا ہے یا نہیں؟ یہ تو بندوں کا اور اس کا معاملہ ہے. لیکن جسے دعویٰ ہے محمد الرسول اللہ سے ایمان کا، اس کے لیے گھڑی ہے قیامت کی، وہ اپنا نقد جاں پیش کرے. چلو ہمارے پاس تو جان ہی بچی ہے، آبرو بھی روز لٹتی ہے، جان بھی روز بھی لٹتی ہے، گھر بھی روز لٹتے ہیں، خون بھی روز بہتا ہے. ظلم ہے کہ رات دن بڑھتا جاتا ہے. اور حکمران فرماتے ہیں، مجھے ایک حکومت کا دوست فرما رہا تھا، یہ جو اصلاحات آپ پڑھ رہے ہیں تعلیمی نظام میں آ رہی ہیں، تو وہ جو اس شعبے کا ایک انتہائی اہم آدمی چیف منسٹر سے لے کر آ رہا تھا بریفنگ، تو میرے پاس چند لمحے رک گئے. تو میں نے کہا کیا اصلاحات آپ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جی وہی کرنا تو ہم وہی چاہتے ہیں جس طرح کی آپ کہتے ہیں کہ اس میں اسلامی کیا جائے. تو میں نے کہا میں نے کہیں پڑھا، وہ جی وہ تو فرماتے ہیں حکومت کی یہ ہے، ہمیں تنبیہ ہے کہ اسلام کا نام نہ آنے پائے. اگر تم اسلام کے حوالے سے بات کرو گے تو یہودی جو ہیں وہ بھڑک اٹھیں گے اور ہماری حکومت کو خطرہ ہو جائے گا. کہا کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. پتہ نہیں کس لیے یہ جاتے ہیں روضہ اطہر پر، جبکہ امت میں اس مسئلے پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ روضہ اطہر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حیات النبی سلام پیش کیا جائے. خود سماعت فرماتے ہیں، پسند فرمائیں تو جواب بھی خود ارشاد فرمائیں. بھی قبول کریں گے تو جواب دیں گے، مجبور تو نہیں ہے نا. اب ایسوں کے کیا سلام،
کہ جو سود کھا کے جائیں، سود نافذ کر کے جائیں، غریب کے خون کو تیل بنا کر جہاز اڑا، واپسی پہ کروڑوں کی خریداریاں لائے، اور نام سلام کا ہو تو وہ بارگاہ بہت نازک تر ہے، وہاں ہیرا پھیری کا گزر نہیں، وہاں تو دل پرکھے جاتے ہیں، محسوسات کیفیات پرکھی جاتی ہیں، عقیدتوں کی بات ہوتی ہے، ایمانوں کو جانچا جاتا ہے، وہاں حلیے قد کاٹ نہیں دیکھے جاتے، لباس اور جہاز پہ نظر نہیں جاتی، وسائل اور اسباب نہیں دیکھے جاتے۔ تو میرے بھائی 50 برس ہو گئے، اور یار لاکھوں لوگوں نے جانوں کا نذرانہ دیا، اور اگلے دن ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن فرما رہا تھا کہ یہ تقسیم تو صرف ہندو کی معاشی بالادستی اور سیاسی بالادستی سے جان چھڑانے کے لیے تھی۔ یہ اتنے اوکھے اوکھے الفاظ اس غریب کسان کو آتے تھے جس کا سارا خاندان راستے میں قتل ہو گیا، جس کی بیٹیاں ہندو اٹھا کر لے گئے، جس کا گھر جل گیا، جو لاشیں پھلانگتا ہوا ضعیف آدمی یہاں والٹن پہنچا تھا، اسے یہ موٹے موٹے لفظ آپ نے بدماشو، اسے تو تم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر لا الہ الا اللہ نہ ہوتی تو کوئی ایک ناخن بھی نہ کٹواتا، چاہے جائے کہ خاندان کٹوا دیے لوگوں نے۔ اور 50 برسوں میں ہر آنے والا کہتا رہا اسلام نافذ کریں گے، حتیٰ کہ موجودہ حکومت نے بھی یہ نعرہ لگایا تھا کہ اقتدار میں آ کر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے، اور اب بی بی بے نظیر فرما رہے ہیں اقتدار میں آ کر شریعت محمدی نافذ کریں گے۔ ارے آ کر کرو گے، جب آئے تھے تب کہاں تھے؟ جب آپ اقتدار میں تھے 2 دفعہ تو موج کر چکے ہو دونوں، اگر نہیں کیا تو اب کیسے کرو گے؟ اور پھر تمہیں اللہ کا ڈر نہیں، نبی سے حیا نہیں، یہودی سے ڈرتے، دنیا کی رذیل ترین قوم جس سے ڈرنے کا کوئی تصور ہی نہیں، بالخصوص وہ بندہ جو قرآن کو مانتا ہے اسے یہود کے ڈرنے کا کوئی تصور نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی ذلیل ترین قوم یہودی ہے جو بغیر کسی کے سہارے کے سروائیو نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی دیکھ لو، یہودی کی ریاست امریکی چھونی ہے، امریکہ کو درمیان سے نکال دو ایک رات زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی بغیر کسی کی سپورٹ کے اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ جو اس سے بھی ڈرتا ہے اب وہ خود اپنا محاسبہ کر کے اپنی تعیین کر لے کہ وہ خود کو کہاں دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائی، نماز اسلام ہے، ہر سجدہ اسلام ہے، جمعہ اسلام ہے، حج اسلام ہے، زکوٰۃ اسلام ہے، لیکن یہ سارے کام مسلمانوں کے ہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم نماز پڑھے تو، حج کرے تو، کوئی عبادت کرے تو نہیں ہوگی نا۔ تو ہمیں پہلے خود کو ایماندار ثابت کرنا ہوگا، تب عبادات کی باری آئے گی۔ اگر خود کو ایماندار ثابت نہ کر سکے، عبادتیں کرتے رہو، ایک فٹیک ہے جو بھگتا رہے ہیں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، اس میں کسی کے اقتدار کی بات نہیں، کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں، کسی فرد کی بات نہیں، کسی ذاتی مفاد اور اقتدار کی بات نہیں، صرف اور صرف ایمان کی بات ہے۔ ہمارا ایمان تب ثابت ہوتا ہے جب اس ملک پر حکومت محمد الرسول اللہ کی قائم ہو جائے۔ ہمیں اللہ مومن تب مانتا ہے جب فیصلے بارگاہ نبوت کے نافذ ہوں، جب نظام محمد الرسول اللہ کا ہو، جب عدالت اسلام کی ہو، جب معیشت اسلام کی ہو۔ ارے دیکھو، مختلف گناہوں کی مختلف سزائیں ہوتی ہیں۔ قتل بڑا ظالمانہ فعل ہے، لیکن اس کی سزا قتل ہے۔ جب باری آتی ہے زنا کی تو فرمایا قتل نہیں، اسے سنسار کرو۔
دیکھ نا کتنا سخت طریقہ ہے قتل کیے جانے کا کہ اسے سرے میدان کھڑا کر دو، اور اللہ فرماتا ہے کوئی اس پر رحم نہ کھائے، بے رحمی سے اس پر پتھر برساؤ اور پتھروں سے مار دو، گولی نہیں مارو، پھانسی نہیں لگاؤ، تلوار سے گلا نہیں کاٹو، اس لیے کہ وہ فعل اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنی شدید سزا مقرر فرمائی۔ اسی طرح سود کے بارے فرمایا نہیں یار یہ قتل مقتل کا معاملہ نہیں ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کھانے والا معاشرہ اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، تو رب محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کون لڑے گا؟ کیا اللہ زمین پر اپنی قدرت کاملہ سے لڑے گا؟ اس کا شان تو بہت بلند ہے، اور یہ زمینی مخلوق تو بڑی ہیچ ہے۔ فرشتے بھیجے گا، فرشتے تو مکلف نہیں ہے کفر اسلام کے۔ پھر کون لڑے گا؟ وہی لڑے گا جسے دعوی ایمان ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ، وہی لڑے گا۔ یہ اعلان جنگ جو اللہ اپنے اور اپنے رسول کے نام سے کر رہا ہے، اس کا سپاہی وہ ہے جو خود کو مومن کہلاتا ہے، تو جہاد تو فرض ہو گیا۔ سودی نظام کے خلاف شمشیر بکف ہونا تو نص قرآنی نے ہم پہ فرض کر دیا، جو بات قرآن کی آیت سے ثابت ہوتی ہے وہ فرض ہوتی ہے، سادہ سا اصول ہے۔ کوئی بھی حکم جو منسوخ ہوتا ہے، جس پر قرآن کی نص ہوتی ہے، وہ فرض ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ، اس کی مثال آپ نے خود دی۔ آپ نے اہل مکہ کو جمع فرمایا کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر۔ اب جو صفا مروہ ہم دیکھتے ہیں یہ زمین کے برابر ہو گئی ہیں، اس زمانے میں صفا و مروہ پہاڑیاں تھیں اور وادی بہت گہری تھی۔ یہ بیت اللہ کی عمارت بھی درمیان میں ایک ٹیکری پر تھی، اور اس کے ارد گرد وادی تھی جس میں 4-5 نالے چاروں پانچوں طرف سے آ کر ملتے اور ایک طرف پانی نکل جاتا، تو اس کے گرد گہرائی تھی۔ اب تو زمین برابر ہو گئی، صفا مروہ بھی بلند تھیں، تو آپ نے اہل مکہ کے سب قبائل کو آواز دی۔ جب وہ جمع ہوئے تو حضور نے فرمایا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، میرے سامنے اس کے دونوں اطراف، تم اس طرف ہو صرف سامنے دیکھ رہے ہو۔ حضور نے اپنی ذات کی مثال دی تھی کہ میرے سامنے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی، دونوں عالم منکشف ہیں، تم عالم اسباب کو دیکھتے ہو صرف۔ وہ جو دو عالم پہ نگاہ رکھتا تھا وہ جانتا تھا کہ ایسا عہد بھی آئے گا کہ اسلام کے نام پر کفر کو ترویج دی جائے گی، دعوے اسلام کے ہوں گے، کردار کافرانہ ہوں گے۔ فرمایا اس زمانے میں پھر جہاد ہوگا، اور اسے غزوۃ الہند فرمایا۔ اس زمانے میں اب 15ویں صدی جا رہی ہے، آقا وہاں بیٹھے فرما رہے ایک زمانہ آئے گا ہند میں ایک تحریک پیدا ہوگی جو جہاد کے لیے نکلے گی، اس لیے کہ کفر اور کافرانہ نظام جہاد کے بغیر ہٹے گا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کی 2 جماعتوں کو اللہ نے دوزخ سے بری قرار دے دیا، حررہم من النار کے الفاظ آتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے آزاد کردہ غلام روایت کرتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ 2 جماعتیں ایسی ہوں گی جن پر دوزخ حرام ہے، جیسے آنکھ بند ہوگی جنت ہی میں جائیں گے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوۃ الہند میں شرکت کرے گی، برے صغیر ہندوستان پر جہاد ہوگا نفاذ اسلام کے لیے، جو اس میں شریک ہوگا حضور فرماتے ہیں میں آج بتا رہا ہوں اس پر دوزخ حرام ہوگا۔ میں پوچھا یا رسول اللہ دوسری جماعت؟
فرمایا دوسری وہ جماعت جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے ان کے ساتھ مل کر پھر جہاد کرے گی. یہ دو جماعتیں ان پر دوزخ حرام ہے. مجھ سے ایک بزرگ نے فرمایا کہ بھئی ہندوستان پہ تو ایسے صحابہ میں بھی لوگوں نے حملہ کیا اور اسلام یہاں آیا, پھر خلافت عباسیہ میں اسلام یہاں آیا, تو یہ بنو امیہ کے عہد میں اسلام یہاں آیا, تو یہ کیسے ہے؟ کہ میں نے کہا بھائی میرے, اس بشارت کو اس جماعت کے ساتھ جمع کر دیا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرے. اس کا مطلب ہے نزول عیسیٰ سے پہلے اور پہلوں کے بعد درمیان میں ایک انقلاب آئے گا جس کی بشارت آقا دے رہے ہیں. یہ پہلے تو خیر القرون کے لوگ ہیں, خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, پہلے سارے اس میں آ گئے, وہ تو ہیں ہی خیر. یہ ایک جماعت پیدا ہوگی جو جہاد کرے گی. سردار یہ مت بھولو, پاکستانی حکمرانوں کو بھی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم صرف تمہاری بات نہیں کر رہے, ہم تو غزوۃ الہند کی بات کر رہے ہیں. انشاءاللہ لال قلعے پر بھی پھر حضرت محمد رسول اللہ کا جھنڈا لہرائے گا اور عدل اسلامی ہوگا. اور ہم افغانستان سے, کابل سے لے کر بنگالہ تک کی بات کر رہے ہیں. غزوۃ الہند کی بات ہے, کسی ایک جز کی بات نہیں. انشاءاللہ اس ملک پر اسلام نافذ ہوگا اور اسلامی فوج جہاد کرے گی. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نبی علیہ السلام کی بشارت کا معنی معمولی اس کا مطلب ہے بے شمار جانیں اللہ قبول کرے, بے شمار شہداء ہوں گے, خون کی ندیاں بہیں گی. معمولی جنگ نہیں ہوگی, خون کی ندیاں بہیں گی, لیکن بہ جانے دو رگوں میں چلتے ہوئے خون کو آقا کے نام پر. ہر قطرہ بہ کر زمین پر نظام اسلام کا نفاذ لکھے گا, ہر قطرہ بہ کر اللہ کا نام لکھے گا, ہر قطرہ بہ کر نبی پر سلام لکھے گا. اور اسے کوئی نہیں روک سکتا, نہ حکومت نہ بین الاقوامی سیاست, اس لیے کہ ہر شے اس کے دستے قدرت میں ہے جس کا حبیب خبر دے رہا ہے. وہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, لب ہلتے ہیں محمد رسول اللہ کے, بات ہوتی ہے الہ العالمین کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, اللہ بس میں یہ حدیث پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یعنی صحابہ سے عہد لیا. کس بات کا؟ فرمایا غزوۃ الہند, جہاد ہندوستان کا عہد لیا ہم سے. کس بات کا؟ فرمایا اگر تم میں سے کوئی یا تمہاری نسلوں میں سے کوئی جہاد ہند کو پائے تو اپنا مال اس میں لگا دے, اپنی جان اس میں دے دے. اگر قتل ہو گیا تو اس کی جنت کا ذمہ دار میں ہوں, اور زندہ رہ گیا تو اسے بتا دو کہ وہ دوزخ سے آزاد ہے. بھلا اب یہ نہیں ہوگا؟ ارے ہوگا. اور انشاءاللہ ہمیں ان میں شامل کر جو تیرے حبیب کے ارشاد کے مطابق جہاد کرے. ارے اللہ سے یہی مانگو. یار عمر گزر گئی آپ کی مانگتے محمد الرسول اللہ سے, اور یہ الٹا کام ہے. حضور سے مانگا نہ کرو, مانگنے کی ضرورت نہیں. حضور اپنا تعارف کرواتے ہیں, فرماتے انما انا قاسم. ارے جو بندہ چوک میں کھڑا ہو کر لٹانا شروع کر دے اس سے مانگنا ضروری ہے؟ نہیں. ارے تم مانگو, ہم کیا مانگیں گے, تم کیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے. وہ دینے والا جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے. حضور کا تعارف ہی آپ خود فرماتے ہیں انما انا قاسم, میں تو لٹانے پہ ہوں. واللہ یعطی, اللہ دینے پہ ہے, میں لٹانے پہ ہوں. تو مانگا نہ کرو. صحابہ مانگتے نہیں تھے, مولانا سے پوچھ لو. وہ اس تلاش میں رہتے تھے کہ میں حقیر ہوں, کمزور ہوں,
میری کون سی چیز وہاں قبول ہو جائے. اصل بات یہ ہے، مانگنے کی بات اصل بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ میرا مال، میرا سرمایہ، میری بات، میری تقریر، میری جان، میری آبرو، میرا گھر، میرا مکان، میری گاڑی، میری موٹر، کوئی میری چیز ایسی بھی ہے جو وہاں قبول ہو جائے. اصل مسئلہ یہ ہے. مانگنے کی تو ضرورت نہیں، وہ تو بغیر مانگے ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں دے کون رہا ہے. یہ جس ایمان پہ ہمیں ناز ہے، ہم نے کب مانگا تھا؟ جس ورع تقوی کا ہمیں گھمنڈ ہے، ہم نے کس سے مانگا تھا؟ یہ جو ہم اپنے تقدس بنائے پھرتے ہیں، ہم کون اور ہمارا تقدس کیا، ہماری حیثیت کیا، یہ سب تو بن مانگے مل رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ احساس تشکر کسی کو نصیب ہو. کوشش کرو کہ وہاں ہم دے کیا سکتے. ارے نہ رب کو ضرورت، نہ رب کے نبی کو ضرورت. اگر کوئی چیز قبول ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے، جان سے لے کر مال و آبرو تک. اور انشاءاللہ العزیز ہم نچھاور کریں گے. اللہ توفیق عطا فرما اور قبول فرما. وطن عزیز قائم رہے گا انشاءاللہ، اس پر اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ، اور برے صغیر کو ریاست اسلامی بنائیں گے انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.